حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، حوض حسینی مشن جس کا یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، اس میں ان طلباء اور طالبات کو خاص طور سے ان کے بہترین کارکردگی پر جو انہوں نے یہاں پر پروگرام کیا تھا اس پر ان کو انعام تقسیم کیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ کچھ خاص پروگرام جو سبق آمیز ہوں گے ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں روزمرہ کی۔ بہرحال پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قبل اس کے کہ پروگرام آغاز کیا جائے، کیونکہ ہمارا وتیرہ یہ ہے کہ ہم کلام ربانی سے اپنے ہر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، تو میں دعوت دوں گا قاری یونس صاحب کو کہ وہ آ کر مائک پر آئیں اور کلام ربانی سے اس بزم کا، اس پرنور محفل کا آغاز کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم الذين هم في صلاتهم وخاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون
خالدون وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد کہ سوئے ہوئے نصیب جگاتی ہے کربلا سوئے ہوئے نصیب جگاتی ہے کربلا او گھر پاک ہے لہو تو بلاتی ہے کربلا گھر پاک ہے لہو تو بلاتی ہے کربلا او گر جانتے نہیں ہو تو پھر حر کو دیکھ لو گر جانتے نہیں ہو تو پھر حر کو دیکھ لو ارے دوزخ کی آگ سے بھی بچاتی ہے کربلا ایک سلوات بھیج دیں آپ حضرات اللہم صلی علی محمد وآلہ دو مطلب شہزادی کونین کی شان میں پیش کر رہا ہوں مطلب سماعت فرمائیں کہ یہ شرف
ہے آپ ہی کا بس اکیلا فاطمہ، یہ شرف ہے آپ ہی کا بس اکیلا فاطمہ، یہ شرف ہے آپ ہی کا بس اکیلا فاطمہ، ارے کون ہے جز آپ کے ام ابیہا فاطمہ، کون ہے جز آپ کے ام ابیہا فاطمہ، کہ بچپنے سے ہے یہی اپنا عقیدہ فاطمہ، بچپنے سے ہے یہی اپنا عقیدہ فاطمہ، ارے آپ کے دشمن پہ واجب ہے تبرہ فاطمہ، بچپنے سے ہے یہی اپنا عقیدہ فاطمہ، آپ کے دشمن پہ واجب ہے تبرہ فاطمہ، ارے کہتے ہیں قرآن جس کو وہ قصیدہ ہے تیرا، کہتے ہیں قرآن جس کو وہ قصیدہ ہے تیرا، ارے آیت آیت فاطمہ ہے سورہ سورہ فاطمہ، آیت آیت فاطمہ ہے سورہ سورہ فاطمہ، یہ بھی شعر سماعت فرمائیں گے کہ خلد کی زینت بنی ہیں تیرے گھر کی روٹیاں، خلد کی زینت بنی ہیں تیرے گھر کی روٹیاں، اور یہ شرف تاریخ میں تیرا ہے تنہا فاطمہ، یہ شرف تاریخ میں تیرا ہے تنہا فاطمہ، یہ بھی شعر سماعت فرمائیں گے، ارے دھوپ میں بھی جو اٹھاتے ہے علم عباس کا، دھوپ میں بھی جو اٹھاتے ہیں علم عباس کا، ارے ان کے سر پر ہے تیری رحمت کا سایہ فاطمہ، ان کے سر پر ہے تیری رحمت کا سایہ فاطمہ، ارے عقد ہو کس سے تمہارا فاطمہ بنت نبی، عقد ہو کس سے تمہارا فاطمہ بنت نبی، ارے یہ بتانے کے لیے آیا ستارہ فاطمہ، یہ بتانے کے لیے آیا ستارہ فاطمہ، کہ عقل کے اندھوں کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، عقل کے اندھوں کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، ارے جیسے ہی آیا در حیدر پہ زہرہ فاطمہ،
آخری شعر پیش کر رہا ہوں، آپ لوگ اس پہ آمین کہہ دیے گا کہ جلد آئے پردے غیبت سے مہندی یا خدا، جلد آئے پردے غیبت سے مہندی یا خدا، ارے پھر مدینے میں بنے روضہ تمہارا فاطمہ، پھر مدینے میں بنے روضہ تمہارا فاطمہ۔ مقطع کا بھی شعر سماعت فرمائیں کہ داد دینے آ گئے خوشنود کو کل انبیاء، داد دینے آ گئے خوشنود کو کل انبیاء، داد دینے آ گئے خوشنود کو کل انبیاء، ارے مدح میں تیری سنایا جب قصیدہ فاطمہ، جلد آئے پردے غیبت سے مہندی یا خدا، اور پھر مدینے میں بنے روضہ تمہارا فاطمہ۔ بہت بہت شکریہ خوشنود مصطفیٰ صاحب، بہترین اشعار بارگاہ جناب صدیقہ طاہرہ میں پیش کر رہے تھے آپ، بے حد ممنون اور مشکور ہوں آپ کا۔ حضرات اس وقت واقعی میں جیسے بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ جو موسم ہے وہ بالکل اجازت نہیں دے رہا، میں فدوی صاحب کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں، یہاں پر آ گئے فدوی لکھنوی صاحب اور فرید مصطفیٰ صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، میں دونوں کا بہت تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں یہاں پر۔ بغیر کسی تمہید کے میں ان بچیوں کو دعوت دوں گا کہ وہ یہاں پر آ کر منقبت زہرہ سلام اللہ پیش کریں، ان سے میں گزارش کروں کہ وہ یہاں اسٹیج پر آ جائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بر محمد و آل محمد صلوات کے ساتھ ان کا استقبال کریں۔ سورہ قدر کا یہ نعرہ ہے، اب کیا جانے فاطمہ کیا ہے، اب کیا جانے فاطمہ کیا ہے، جس کو مختار امر کہتے ہیں، جس کی راتوں کو قدر کہتے ہیں، صبح کو جس کی فجر کہتے ہیں، شام کو جس کی عصر کہتے ہیں، ہر زمانے پہ جس کا قبضہ ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، یہ گھرانہ سقی ملا ہم کو، اسی گھر سے نبی ملا ہم کو، ہر وسیع ہر ولی ملا ہم کو، ایک ولی کیا علی ملا ہم کو، اسی گھر سے خدا بھی پایا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، جس کی چادر کو آسماں کہیے، اپنے بچوں کا صاحبہ کہیے، اس کو الحمد کا نشاں کہیے، عرش کی دھوپ میں اماں کہیے، کل ایماں کا جو مصلی ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، جس کے در سے ہو اللہ کو عطا، انما کی اما کا ہے گوشہ، کل وفا جس کا خود گواہ بنا، فاتحہ کر رہی ہے جس کی ثنا، پورا قرآن ہی قصیدہ ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، در پہ جو سر جھکا نہیں سکتا، دین واجد وہ پا نہیں سکتا، ہر کوئی در کو پا نہیں
کیا ہے، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے۔ میں استقبال کرتا ہوں علی جناب مولانا اعجاز اطہر صاحب قبلہ کا، وہ تشریف لے آئے ہیں۔ آپ حضرات بآواز بلند صلوات کے ساتھ ان کا استقبال کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جانشین خطیب اکبر علی جناب مولانا اعجاز اطہر صاحب قبلہ جو کہ تشریف لے آئے ہیں اس پروگرام میں، میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ حاضرین جلسہ، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ان بچوں کی کارکردگی کے بعد ان کے انعامات کی تقسیم بھی ہوگی بھی تھوڑی دیر کے بعد، اور ہمارے نزدیک کئی علماء کرام بھی تشریف لا چکے ہیں۔ بغیر کسی وقت کو ضائع کیے میں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ابو افتخار زیدی صاحب کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور فضائل جناب زہرا سلام اللہ علیہ آپ حضرات کے گوش گزار کریں اور اس پرنور محفل کو اور آگے بڑھائیں۔ میں گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ابو افتخار زیدی صاحب قبلہ کا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال علی علیہ السلام لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب۔ دیکھیے، اصل میں یہ جو مظاہرہ ہو رہا ہے یہاں پر علم سے متعلق ہے، تو میں نے چاہا کہ مولا کائنات کا یہ عربی شعر کہ جو علم سے تعلق رکھتا ہے، فرماتے ہیں مولا کہ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو۔ ان الیتیم یتیم العلم والادب، اصل میں یتیم وہ ہے کہ جو علم اور ادب سے یتیم ہو۔ جس کے پاس علم اور ادب نہیں ہے اس کو یتیم مانا ہے مولا کائنات نے۔ اس کا مطلب علم اور ادب ہی اہم چیز ہے۔ اس کے علاوہ بھی میرے مولا نے ایک اور شعر میں فرمایا، لیس الجمال باسواب تزیننا، عربی کا شعر ہے، بہترین شعر مولا علی کا، لیس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب۔ یہ جو خوبصورتی لوگ حاصل کرتے ہیں اچھا لباس پہن کے، اچھی عبا کا اظہار کر کے، اچھے کوٹ اور پینٹ کو استعمال کر کے، چاہتے ہیں کہ ہم دنیا پہ اپنی خوبصورتی کو تھوپیں، لیکن اصل خوبصورتی مولا کی نظر میں یہ نہیں ہے کہ لباس کے ذریعے سے جو خوبصورتی حاصل کی جائے۔ لیس الجمال باسواب تزیننا، اصل خوبصورتی، اصل جمال لباس کے ذریعے سے نہیں ہوتا۔ مولا فرماتے ہیں ان الجمال جمال العلم والادب، اصلی جمال علم کا جمال ہے، اصلی جمال ادب اور اخلاق کا جمال ہے۔ لہٰذا ہم یہاں جو جمع ہوئے ہیں، یہاں وہ بچے کہ جنہوں نے تعلیم حاصل کی مسلسل اور کافی اچھے طریقے سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، یہاں تشریف لائے۔ آج ان کو ان کے اس کوشش کا صلہ ملنے والا ہے۔ تو اصل میں جو ہماری آپ سے گزارش ہے، علم کے ساتھ ادب ضروری ہے۔ آج بہت سی جگہوں پہ آپ دیکھیے علم تو نظر آتا ہے لیکن ادب اور تہذیب نظر نہیں آتی۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے آج کے دور میں، لیکن
ہم جب تک علم جو ہے وہ واضح طور پر پیش ہو ہی نہیں سکتا جب تک اخلاق اور ادب نہ ہو۔ اخلاق اور ادب ہی ہے کہ جو انسان کو بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کی خدمت میں یہاں پہ عرض کروں گا کہ ایک نام میں نہیں لوں گا ان کا، ایک شخص ہیں کہ جو پروفیسر تھے، وہ یہاں سے وہ گئے ساؤتھ افریقہ میں، وہاں پہ کچھ گفتگو ہوئی، وہ یونیورسٹی گئے، یونیورسٹی سے جب واپس آ رہے تھے فنکشن ختم کر کے، تو ایک استاد جو ہے وہ اس سے گفتگو کرنے لگے۔ جیسی اس سے گفتگو شروع ہوئی تو کافی دیر ہو گئی۔ اسی اثنا ان کے شاگرد، وہ جو استاد تھے جو گفتگو کر رہے تھے ان پروفیسر سے، تو ان کے جو شاگرد تھے، اسٹوڈنٹ تھے، وہ گزرنے لگے۔ جب وہ گزرنے لگے تو ظاہر ہے کہ اس وقت دھوپ تھی اور ان کا سایہ پڑ رہا تھا، تو کچھ لوگ جو ہیں جو اسٹوڈنٹ تھے وہ تھوڑا سا اچک کے، تھوڑا سا کود کے آگے بڑھتے تھے، تو وہ لوگ چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پروفیسر صاحب پوچھتے ہیں کہ آخر یہ جو بچے اس طرح سے جا رہے تھے آپ کے پیچھے سے، تو مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آخر یہ ایسے کیسے کر رہے تھے، یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے میری پرچھائی پڑ رہی تھی، میں جہاں کھڑا تھا دھوپ کی وجہ سے میری پرچھائی پڑ رہی تھی، تو یہ بچے نہیں چاہتے تھے کہ میری پرچھائی کے اوپر پیر رکھ کے آگے بڑھیں۔ دیکھیے یہ ہے استاد کا احترام۔ اے کاش کہ اس طرح کا احترام اور اس طرح کی تہذیب اور اس طرح کا اخلاق پیدا ہو جائے تو کتنی اہم بات ہے۔ لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ مدارس میں آپ چلے جائیں، ہم خود ایک مدرسے میں پڑھاتے ہیں، اور جگہ چلے جائیں آپ کو تہذیب ندارت، تو علم کا معیار پتہ کیسے چلے گا؟ آپ کس بلندیوں پہ ہیں وہ آپ کو اخلاق بتائے گا۔ ظاہر ہے کہ آج یہ جو جشن کا انعقاد کیا گیا ہے تعلیمی حوالے سے، بڑے اچھا یہ دن ہے دو خوشیوں کے درمیان۔ آپ دیکھیے کہ ایک خوشی تو ہے بی بی فاطمہ صلوات اللہ علیہا کی، اور ایک اور خوشی ہے کہ اس کا مرگ ہے، اس کی موت کے حوالے سے یہ آج کی شب ہے کہ جس کو بی بی سیدہ جس کے سلام کا جواب نہیں دیتی تھیں، سلام کا جواب نہیں دیتی تھیں، یہ اس کے سلسلے میں ظاہر ہے کہ ان دو چیزوں کے درمیان، ان دو جشنوں کے درمیان اگر کوئی چیز ہوگی، کوئی ایسا جشن ہوگا تو یقیناً وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ بس یہاں پر میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں 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 کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ ہماری شریعت میں یہ ہے کہ سلام کا جواب دو۔ اگر تم نماز کی حالت میں بھی ہو تو تمہیں نماز کا جواب، سلام کا جواب دینا ہے۔ سلام کا جواب عام حالات میں ہم علیکم السلام دیتے ہیں، بہت توجہ، لیکن جب نماز پڑھ رہے ہوں اس وقت بھی علماء نے لکھا کہ آپ جواب دیجئے، مگر ہم سلام علیکم ہی کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ علیکم السلام قرآن میں نہیں ہے، لہٰذا سلام علیکم کا جواب نمازی کو دینا ہے سلام علیکم سے۔ تو بی بی ظاہر ہے کہ شریعت، موجد شریعت میں کہوں گا ان کو، موجد شریعت ہیں، ان کے گھر میں شریعت بن رہی ہے، پل رہی ہے، دیکھ رہی ہیں وہ سارے حالات۔ اب اگر وہ کسی مسلمان کو سلام کا جواب نہ دیں، بھئی سلام کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو سلام کیا ہی نہیں جاتا، لیکن یہ کہ اگر وہ سلام کا جواب نہیں دے رہی ہیں تو یہ بات غور طلب ہے، کیونکہ مسلمان کو سلام کرتا ہے۔ دیکھیے ہم جس تہذیب میں جی رہے ہیں، اب ہمارے لیے سلام تھا، ہمارے بزرگوں نے ایک لفظ ایجاد کیا آداب۔ ظاہر ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہر قسم کے مذہب کے لوگ رہتے ہیں، ہم ہر ایک کو سلام نہیں کر سکتے، لہذا ایک تہذیب کا تقاضا ہمارے علماء نے نکالا کہ لفظ آداب کہ ہم انہیں سلام نہ کہیں، ہم انہیں سلام نہ کہیں۔ اسی طرح تو اب مسلمان کو سلام کرتا ہے،
صاحب ایمان کو سلام کرتا ہے. بی بی سلام نہ کر رہی ہیں نہ جواب دے رہی ہیں، بس یہ آخری بات، نہ سلام کر رہی ہیں اور نہ جواب دے رہی ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث رسول ہے، فاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی من آذانی فقد آذى اللہ من آذى اللہ فہو کافر. اس کا مطلب یہ ہے، رسول نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، جس نے خدا کو اذیت دی وہ کافر ہو گیا. ظاہر ہے کہ مسلمان کا جواب دینا واجب ہے، کافر کا جواب دینا واجب نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ابو افتخار زیدی صاحب. بہترین علم کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. یقیناً ہمارے لیے علم کا جو معیار ہے وہ ہمیشہ سے بتایا گیا کہ علم ہوتا کیا ہے. میں صرف ایک بات آپ تک کو بتاؤں گا، ہماری خواہران یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، کہ ایک بچے نے ایک ٹیچر سے سوال کیا کہ مجھے سارے سبجیکٹ پڑھ لیتا ہوں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس سبجیکٹ کا سوال کیسے میں جواب دوں. تو اس ٹیچر نے بڑی خوبصورت بات بتائی کہ تم اپنی زندگی میں کبھی دیکھتے ہو کہ آپ کی والدہ جو کپڑے دھوتی ہیں وہ کیسے رکھتی ہیں؟ اکثر ہوتا ہے کہ گھروں میں کپڑے دھو کے سیدھے اٹھائے اور اٹھانے کے بعد ایک الماری میں رکھ دیے گئے. اب اس میں پتہ نہیں رہتا، جب آپ کو کپڑے نکالنا ہوں گے تو سویٹر نکالنا ہوں گے تو پورے کپڑے باہر نکالنا ہوں گے، سویٹر ڈھونڈنے کے لیے پورے کپڑے باہر نکالنا ہوں گے. تو اس نے کہا کہ تم یہ دیکھتے ہو کہ جب کپڑے رکھے جاتے ہیں تو پہلے اس پہ استری کی جاتی ہے، اس پہ پریس کی جاتی ہے، اور پھر ایک کے بعد ایک ریک میں رکھے جاتے ہیں. مثلا شرٹ جہاں پر ہیں وہاں ساری شرٹیں رکھی جاتی ہیں، جہاں سویٹر ہیں وہاں سویٹر، کیونکہ موسم سویٹر کا اس لیے میں سویٹر کی بات کر رہا ہوں. جہاں کوٹ ٹنگے ہوتے ہیں وہاں کوٹ ٹانگے جاتے ہیں، جہاں پینٹ ہوتی ہے وہاں پہ پینٹ ٹانگی جاتی ہے، جہاں مختلف الگ الگ کپڑے ہوتے ہیں وہاں پر رکھے جاتے ہیں. اب کسی کو اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز جو چیز اسے نکالنا ہوتی ہے وہ اس ریک پہ طرف جاتا ہے اور وہاں سے نکال لیتا ہے. بس یہی تم اپنے سبجیکٹ کو بھی رکھو اپنے دماغ میں کہ جب کوئی سبجیکٹ کا کوئی سوال رکھنا ہو تو اس کو اسی انداز میں لگاتے چلو کہ اگر میتھمیٹکس کے سوال کو تم لگا رہے ہو تو اپنے عقل کی الماری میں اس کو محفوظ رکھو اور پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پر تم نے اس کو فیڈ کیا ہے. وہیں پر فزکس کا جو سوال ہو اس کو بھی اسی طرح سے رکھو، تو جب تمہارے سامنے سوال کا پیپر آئے گا تو تمہیں کنفیوژن نہیں ہوگی. تو علم کو اسی طریقے سے آگے بڑھانا بھی ہے، اور یہی ہمارے لیے، کیونکہ اگر ہم نہیں پڑھیں گے، ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو کون پڑھے گا. بہرحال یہ میری ایک میسج تھا ان تمام طلباء اور طالبات کے لیے کہ جو کوشچن کے آنے کے بعد کنفیوز ہوتے ہیں. بہرحال میری یہ بات آپ تک پہنچ گئی ہو خدا را، اس لیے بہت بہت شکریہ آپ کا اس بات سننے کا. اور میں اب اس کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جناب فدوی لکھنوی صاحب سے کہ وہ طاہر صاحب چلیے میں اب جب وہاں پر آئیں آپ تشریف لے آئیں، اور آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ بآواز بلند نعرے صلوات سے ان کا استقبال کریں. 4 مصروں سے آغاز کر رہا ہوں کہ جو چراغ آل محمد کے وفادار نہیں، جو چراغ آل محمد کے وفادار نہیں، میرا گھر ان کے اجالوں کا گناہگار نہیں. جو چراغ آل محمد کے وفادار نہیں، میرا گھر ان کے اجالوں کا گناہگار نہیں. اور در زہرا کے سوا جو کہیں آیا نہ گیا، در زہرا کے سوا جو کہیں آیا نہ گیا، ساری دنیا میں کوئی اس سے سمجھدار نہیں، ساری دنیا میں کوئی اس سے سمجھدار نہیں. 4 مصرے اور ہیں دیکھیں کہ چھوڑ کے آل ابا کو آگہی ممکن نہیں، چھوڑ کے آل ابا کو آگہی ممکن نہیں. آدمی بن جائے اچھا آدمی ممکن نہیں، آدمی بن جائے اچھا آدمی ممکن نہیں. اور یہ تو ممکن ہے زمین سے آسماں آ کے ملے، یہ تو ممکن ہے زمین سے آسماں آ کے ملے. دشمن زہرا سے اپنی دوستی ممکن نہیں، دشمن زہرا سے اپنی دوستی ممکن نہیں. جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کے لیے آپ حضرات صلوات پڑھ دیں. محترمہ بچوں،
बीबी के हवाले से चंद शेर कि फीके फीके थे कायनात के रंग, फीके फीके थे कायनात के रंग, सैयदा ने भरे सिफात के रंग। फीके फीके थे कायनात के रंग, सैयदा ने भरे सिफात के रंग। और मौलाना जो आपने तकरीर में कहा था उसी को शेर में नस्ब कर रहा हूँ कि कह रहा है ये बिज़्ज़तुन मिन्नी, कह रहा है ये बिज़्ज़तुन मिन्नी, जुज़ में होते हैं कुल्लियात के रंग। कह रहा है ये बिज़्ज़तुन मिन्नी, जुज़ में होते हैं कुल्लियात के रंग। सैयदा हलता के सूरे में, सैयदा हलता के सूरे में, सब भरे हैं तुम्हारे हाथ के रंग, सब भरे हैं तुम्हारे हाथ के रंग। बोला खालिक अली के लहजे में, मुनफरिद हैं अली की बात के रंग। बोला खालिक अली के लहजे में, मुनफरिद हैं अली की बात के रंग। और ये दो शेर खताबन हैं, ख़ास तवज्जो चाहता हूँ बच्चों तुम लोग की भी, कि करबला तेरे एक सजदे ने, करबला तेरे एक सजदे ने, सब बचाए है वाजिबात के रंग। करबला तेरे एक सजदे ने, सब बचाए है वाजिबात के रंग। और गर ना होते हुसैन इब्ने अली, फीके पड़ जाते दीनियात के रंग। गर न होते हुसैन इब्ने अली, फीके पड़ जाते दीनियात के रंग। शह ने जब जौन पर नवाजिश की, शाह ने जब जौन पर नवाजिश की, रुख पर बिखरे तजल्लियात के रंग, रुख पर बिखरे तजल्लियात के रंग। शेर पेश कर रहा हूँ, देखिएगा आप लोग कि हक़ ज़हरा पा चुप रहा वायस, हक़ ज़हरा पा चुप रहा वायस, खुल गए आज तेरी ज़ात के रंग, खुल गए आज तेरी ज़ात के रंग। और निकला हुर फौज शाम से ऐसे, जैसे दिन काटता है रात के रंग। निकला हुर फौज शाम से ऐसे, जैसे दिन काटता है रात के रंग। और आ गया शाहिदी के दामन में, मिल गए दायमी नजात के रंग। आखिरी शेर देखिएगा कि तशनगी ने जो पानी फेंक दिया, मौलाना एजाज भाई, तशनगी ने जो पानी फेंक दिया, उड़ गए चेहरे फुरात के रंग, उड़ गए चेहरे फुरात के रंग। और जब भी या सैयदा कहा ताहिर, जब भी या सैयदा कहा ताहिर, उड़ गए सारे मुश्किलात के रंग। ये थे जनाब ताहिर कानपुरी साहब जो मंजूम नजरान अक़ीदत पेश कर रहे थे। अब अगर किसी तमहीद के मैं उन तालिबात की जो तराना पेश करेंगे इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजो शरीफ की शान में, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और तराना पेश करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लवात। या हुज्जतल आइशक वानाइले, या हुज्जतल आइशक वानाइले, अदरिकना अदरिकना लब्बैक या लब्बैक, अदरिकना अदरिकना लब्बैक या लब्बैक। या हुज्जतल आइशक वानाइले, या हुज्जतल आइशक वानाइले, अदरिकना अदरिकना लब्बैक या लब्बैक, अदरिकना अदरिकना लब्बैक या
جزاک اللہ خیرہ. ابھی آپ نے سماعت فرمایا ایک منقبت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے لیے، اور یقیناً ہماری زندگی کا ہدف بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم معرفت حاصل کریں اپنے امام کی، اور ان کے جو اقوال ہیں ان کو اپنے بچوں کو ساتھ ضرور شیئر کریں. تو یہی ہماری زندگی کا ہدف ہونا چاہیے. حاضرین جلسہ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وقت اور موسم دونوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، میں بغیر کسی تمہید کے جناب فدوی لکھنوی صاحب کے بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار سے اس نورانی محفل کو اور آگے بڑھائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات بلند ترین درود سے ان کا استقبال کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. ہے سیدہ سے بغض تو بخشا نہ جائے گا، ہے سیدہ سے بغض تو بخشا نہ جائے گا، ہے سیدہ سے بغض تو بخشا نہ جائے گا، جنت میں تو کیا تیرا سایہ نہ جائے گا، جنت میں تو کیا تیرا سایہ نہ جائے گا. خیبر کا روز روز تماشا نہ جائے گا، خیبر کا روز روز تماشا نہ جائے گا، جب تک میرے علی کو پکارا نہ جائے گا، خیبر کا روز روز تماشا نہ جائے گا، جب تک میرے علی کو پکارا نہ جائے گا. جس نے کیا حسین کی تشنا لبی پشک، جس نے کیا حسین کی تشنا لبی پشک، کوثر کا جام اس کو پلایا نہ جائے گا، کوثر کا جام اس کو پلایا نہ جائے گا. بولے رسول اپنے مؤذن بلال سے، بولے رسول اپنے مؤذن بلال سے، جب تک اذان نہ دو گے اندھیرا نہ جائے گا. نعرہ درود بلند فرمایا حضرات اور خواتین. بولے یا علی، بولے رسول اپنے مؤذن بلال سے، جب تک اذان نہ دو گے اندھیرا نہ جائے گا. اور تم کر رہے ہو اجرے
رسالت کی بات کیا، تم کر رہے ہو اجر رسالت کی بات کیا، زہرا کے بن رسول کو سمجھانا جائے گا، زہرا کے بن رسول کو سمجھانا جائے گا۔ بخن کہا تھا پھر بھی علی سے مکر گئے، بخن کہا تھا پھر بھی علی سے مکر گئے، کیا یہ سوال حشر میں پوچھا نہ جائے گا؟ نعرہ درود بلند فرمایا حضرات و خواتین، صلی اللہ محمد علیہ۔ بخن کہا تھا پھر بھی علی سے مکر گئے، کیا یہ سوال حشر میں پوچھا نہ جائے گا؟ ہوگا غلام ساتھ میں، بیٹا بھی بھائی بھی، ہوگا غلام ساتھ میں، بیٹا بھی بھائی بھی، حر شام سے نکل کے اکیلا نہ جائے گا، حر شام سے نکل کے اکیلا نہ جائے گا۔ سماعت فرمائیں گے کہ اے جبرائیل پر تو بچھائے ہیں آپ نے، اے جبرائیل پر تو بچھائے ہیں آپ نے، پر وزن ذوالفقار سنبھالا نہ جائے گا، اے جبرائیل پر تو بچھائے ہیں آپ نے، پر وزن ذوالفقار سنبھالا نہ جائے گا۔ آخری شعر اور مقطع، اس سے پہلے سب مل کے نعرہ درود بلند فرمائیں آپ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ کہ چکر لگا رہا ہے ستارہ اسی لیے، چکر لگا رہا ہے ستارہ اسی لیے، عظمت کو اتفاق تو لکھا نہ جائے گا، چکر لگا رہا ہے ستارہ اسی لیے، عظمت کو اتفاق تو لکھا نہ جائے گا۔ مقطع سماعت فرمائیں کہ فدوی کسی کی بیٹی بنے لاکھ صادقہ، فدوی کسی کی
بنے لاکھ صادقہ لیکن خطاب ام ابیہا نہ جائے گا. فدوی کسی کی بیٹی بنے لاکھ صادقہ لیکن خطاب ام ابیہا نہ جائے گا. بہت خوبصورت لحن، خوبصورت لہجہ اور اس سے زیادہ خوبصورت اشعار بارگاہ شہزادی میں پیش کر رہے تھے جناب فدوی لکھنوی صاحب. میرا ایک پروگرام آتا ہے چینل پر اور اس میں اکثر کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں، تو میں نے آغاز سے سوال کیا ایک بار کہ نمبر کا کیا گیم ہوتا ہے، کہ کسی بھی کوئی مولوی صاحب بتاتے ہیں کہ اس کو 5 مرتبہ پڑھیے گا، 3 مرتبہ پڑھیے گا، 2 مرتبہ پڑھیے گا، اس کا کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ تو جناب نے بتایا، لیکن اس سے قبل کہ وہ نمبر کی بات بتائی جائے، میرے دادا حضور جناب عشرت لکھنوی صاحب کے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں کہ نمبر کے حوالے سے، کہ علی پر اور علی والوں پہ یہ الزام بیجا ہے، علی پر اور علی والوں پہ یہ الزام بیجا ہے کہ ان کی ذات سے ہر قدم پہ دھوکے ہوتے ہیں، کہ ان کی ذات سے ہر قدم پہ دھوکے ہوتے ہیں، مگر اہل جہاں اکثر کہا کرتے ہیں اے عشرت غلط ہوتے ہیں جتنے کام نمبر 2 کے ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں جتنے کام نمبر 2 کے ہوتے ہیں. بہرحال میں نے نمبر 2 سے یہ نکالا. اب میں اسی اشعار کے ساتھ میں تو نہیں کہوں گا بہرحال، کیونکہ عزت مآب ہمارے لیے اور حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادبی ہندی صاحب کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اپنے رونق افروز بیان کے ساتھ اس محفل کو نور بخشیں. بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال الصادق علیہ الصلاۃ والسلام لجدتہ فاطمۃ الزہراء ہی صدیقۃ الکبریٰ وعلی معرفتها دارت القرون الاولیٰ. سب سے پہلے آپ تمام کی خدمت میں، تمام حاضرین کی خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں ان دونوں دوہری عیدوں کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. ولادت سیدہ کونین جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت اور غاصب اول کے مرگ کی تاریخ، جس کو ہم امام حسن مجتبیٰ کے دسترخوان کی یاد میں مناتے ہیں اور اسی عنوان سے رکھتے ہیں کہ ان سب کی مبارکباد آپ قبول فرمائیں. ہمارے امام نے ارشاد فرمایا کہ میری جدہ فاطمہ صدیقہ کبریٰ ہیں اور آپ کی معرفت کے گرد پچھلی صدیاں طواف کر رہی تھیں. ظاہر ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی اصل معرفت حاصل کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن بہرحال جتنی صحیح اور کوشش کی جائے وہ ہمارے اپنی معرفت کے لیے اور اپنی بلندی کے لیے ضروری ہے. اور معرفت معصومین حاصل کرنے کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہے. برادر عزیز مولانا افتخار زیدی صاحب نے ارشاد اپنی بیان میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ علم کے ساتھ ساتھ ادب ہونا ضروری ہے. ایک بہت بڑی سازش ہے، تو وقت نہیں ہے کہ بہت تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو کی جائے کہ خود یہ موضوع علم اور ادب اور تعلیم اور تربیت 2 الگ الگ موضوع ہیں. تعلیم ایک چیز ہے اور تربیت ایک دوسری چیز ہے. بہت امکان ہے کہ انسان تعلیم یافتہ ہو لیکن تربیت یافتہ نہ ہو. اگر ایک سماج تعلیم یافتہ ہو لیکن تربیت یافتہ نہ ہو تو وہ خطرناک سماج ہے. لیکن اگر ایک سماج تعلیم یافتہ نہ ہو لیکن تربیت یافتہ ہو تو اس کا نقصان کمتر ہے کسی دوسرے معاشرے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ اصل تربیت گاہ جو ہے وہ آغوش مادر ہے، وہیں سے ابتدا ہے. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی جو آج بیٹیاں ہیں وہ کل کی مائیں ہیں، ان کی تعلیم کے سلسلے میں کام کریں. کیونکہ اگر ان کو ہم نے تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ بنا دیا، ایسی آغوشیں تیار کر دیں جو کل تربیت یافتہ
نسل کو سماج کے حوالے کریں گی تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا. اور دنیا میں دو طرح کے افراد ہیں. کچھ وہ ہیں جو اس طرح کی انٹلیکچول ٹائپ والی باتیں تو کرتے ہیں لیکن عملی میدان میں صفر ہوتے ہیں, اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو شاید باتیں نہیں کرتے لیکن عمل میں آتے ہیں. اور الحمدللہ برادر عزیز مولانا غلام سرور صاحب دمشقی زینبی نے اپنے آپ کو ان کی صف میں رکھا ہے جو اس کام کو عملی کرنے والے. ظاہر ہے کہ اس شہر میں کہ جو کہلاتا ضرور ہے علم و ادب کا گہوارہ, لیکن ظاہر ہے میں نے شاید کسی اور مجلس میں کبھی کہا تھا کسی اور پروگرام میں کہ اس شہر کا بھی ایک فاتحہ ہو چکا ہے, اب بس کچھ اثرات رہ گئے ہیں. بس اس شہر میں کہ جہاں واقعاً اب علم کی قدر نہیں ہے, عالم کی قدر نہیں ہے, ادب کی قدر نہیں ہے, اور ہم سازش کا شکار ہوئے انگریزی سسٹم کو قبول کرنے کے لیے اور اس ریل پہ سوار ہونے کے لیے جو انگلش میڈیم کے عنوان سے چلی. کسی انٹلیکچول کا ہی جملہ ہے کہ ہم انگریزی ٹرین میں سوار ہونے کے لیے جلدی میں پلیٹ فارم پہ بہت سی چیزیں بھول گئے, ان میں سے جو بہت اہم چیز بھول گئے وہ تھی ادب. ہم اس ٹرین پہ چڑھنے کے چکر میں ادب پلیٹ فارم پر چھوڑ کے چلے آئے. تو آج ایک سازش رچی گئی کہ کس طرح سے علم کے نام پر ادب سے لوگوں کو دور کیا جائے, قوم کو دور کیا جائے, سماج کو دور کیا جائے. تو آج نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرٹیفائیڈ لوگ ہیں, پڑھے لکھے ہیں کالج سے, یونیورسٹیز سے. میں جدید تعلیم کا مخالف نہیں ہوں, جدید تعلیم بھی اہل بیت کے ہی دروازے سے ملی ہے, کہیں اور سے نہیں آئی ہے, تو ہم اس کے مخالف نہیں ہیں. لیکن اگر یہ جدید تعلیم بغیر تربیت کے ہے تو نقصان دہ, کیونکہ اگر تربیت کے ساتھ جدید تعلیم ہوگی تو انسان دوسرے انسان کی فلاح کے لیے کام کرے گا, ایٹم بم نہیں بنائے گا. ایٹم بم وہی بنائے گا جس کو تربیت نہیں دی گئی تھی, وہ صرف فوائد دنیا کے لیے کام کرے گا. اور اس کے لیے ضروری تھا کہ علم اور ادب سکھایا جائے. برادر عزیز نے اس شہر میں جہاں واقعاً اب کام کرنا واقعاً بہت سخت ہے, وہاں اپنی محنت سے, اپنی صحیح سے, اپنی کوشش سے, اپنے بلبوتے پر یہ صحیح کی اور کوشش کی. ظاہر ہے کہ وسائل نہیں ہیں, لہٰذا حوزہ اس طرح سے خدمت نہیں کر پا رہا ہے جس طرح سے اس کو کرنا چاہیے, لیکن جتنے وسائل ہیں اس میں جو خدمت کر رہا ہے وہ لائق قدر ہے اور واقعاً مبارکباد کے قابل ہیں مولانا. اور یہ تمام ہماری طلبات, ہماری بچیاں اور ان کے اساتذہ, ان کی معلمات کہ جنہوں نے صحیح کی کوشش کی, جس کے کچھ جھلکیاں ہم نے آج کے پروگرام میں دیکھی ہیں. اور بارگاہ الہی میں ہم دست دعا ہیں کہ وہ مولانا کی توفیقات میں اضافہ کرے, وسائل میں اضافہ کرے, اور آج اس مبارک شب میں بارگاہ الہیہ میں یہ دعا ہے کہ ان کے لیے وسائل کو اور بہتر کرے کہ حوزہ ایک مستقل وجود کو پیدا کر سکے اور ایک عظیم الشان درسگاہ بن سکے, اور اس سے بہترین طلبات علم حاصل کر کے آل محمد کے علوم کو خود بھی حاصل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں. کہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہو اس پر جو ہمارے امر کو زندہ کرے. اور امام سے پوچھا گیا کہ آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جائے, تو امام نے فرمایا کہ دو کام ہیں. امام کی وصیت ہے اور نصیحت بھی ہے اور وصیت بھی ہے کہ جس کو خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں حدیث کا, کہ امام نے فرمایا کہ دو کام کرے, ایک ہمارے علم کو حاصل کرے اور دوسرا اس کو دوسروں تک پہنچائے. جب ہم کہتے ہیں کہ آل محمد کے علم کو حاصل کر رہے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ حوزے جائے, مدرسے جائے. نہیں, ایسا نہیں ہے. آل محمد کو علم حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ حوزے جائے, البتہ وہ بہترین جگہ ہے, لیکن جس قدر جہاں سے مل سکے. آج اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں بہت سی چیزیں آسان ہو گئی ہیں, جس قدر جہاں سے مل سکے, البتہ اس تاکید کے ساتھ کہ آل محمد کے ہی نوکروں سے لیا جائے. ہر حدیث جو واٹس ایپ اور ٹویٹر پہ آ جائے اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ آل محمد کی بیان کردہ چیز ہے. جو آل محمد کے واقعی چاہنے والے ہیں ان سے لے پہلا مرحلہ, پھر دوسروں تک پہنچائے. دوسروں تک پہنچانے کا مرحلہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ضروری نہیں کہ مجلس پڑھی جائے اور محفل کی جائے یا شعر کہا جائے. جس طریقے سے جس کو بھی, کلاس کے ایک ساتھی کو, محلے کے کسی ایک دوست کو, معاشرے کے کسی ایک فرد کو بھی اگر علم حاصل کرنا ہے, جتنا علم حاصل کیا, جتنی معرفت حاصل کی,
اتنا ان تک پہنچائیں۔ امام نے فرمایا، امام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہو ایسے پر جو ہمارے امر کو زندہ کرے، اور امر کو زندہ کرنے کے یہی دو طریقے ہیں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس دعاؤں کو مستجاب کرے، ان طلبات کو مستقبل کو روشن کرے، شہزادی سلام اللہ علیہ کو ہم سے راضی رکھے، ہمیں ایک آن بھی ان کے دشمنوں کے ساتھ کسی بھی طرح سے شریک قرار نہ دے، ہمیں زندگی میں کبھی ایسا مرحلہ نہ آئے کہ ہمیں ان کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے یا سازش کرنا پڑے، ہمیں دنیا اور آخرت میں شہزادی کے چاہنے والوں میں محشور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا۔ یقیناً ایک بہت کم وقفے میں، کم وقت میں ایک نورانی پیغام جو آپ تک پہنچا رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ بغیر کسی تمہید کے میں شاعر اہل بیت جناب فرید مصطفیٰ صاحب کو کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں، اپنے بہترین اشعار سے اس محفل کو آگے بڑھائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک مطلع دو شعر شہزادی کے لیے، اس کے بعد 3 یا 4 شعر اور حاضر خدمت ہوں۔ وزن میں قرآن کے وہ ہے برابر فاطمہ، وزن میں قرآن کے وہ ہے برابر فاطمہ، آ گیا جو لفظ بھی تیری زباں پر فاطمہ، آ گیا جو لفظ بھی تیری زباں پر فاطمہ، بارگاہ رب میں فوراً ہو گئی وہ مستجاب، بارگاہ رب میں فوراً ہو گئی وہ مستجاب، جو دعا مانگی تیری تسبیح پڑھ کر فاطمہ، جو دعا مانگی تیری تسبیح پڑھ کر فاطمہ۔ اس سلسلے کا آخری شعر کہ اپنی بیٹی کے لیے اٹھتا نہیں ہے کوئی باپ، اپنی بیٹی کے لیے اٹھتا نہیں ہے کوئی باپ، ختم ہے یہ بھی فضیلت آپ ہی پر فاطمہ۔ ایک درود بھیج دیں آپ حضرات۔ بس آخر کلام میں ایک مطلع و 4 شعر حاضر خدمت شہزادی کی بارگاہ میں۔ بنت نبی کا یوں بھی قصیدہ کہا گیا، بنت نبی کا یوں بھی قصیدہ کہا گیا، ان کو حجاب خالق یکتا کہا گیا، ان کو حجاب خالق یکتا کہا گیا، اپنی ردا نبی کو اڑھانے کے بعد سے
اپنی ردا نبی کو اڑھانے کے بعد سے زہرا کو مصطفیٰ کا مسیحا کہا گیا، زہرا کو مصطفیٰ کا مسیحا کہا گیا، اپنوں کو جو چھڑا لے جہنم کی آگ سے، اپنوں کو جو چھڑا لے جہنم کی آگ سے، اس شخصیت کو فاطمہ زہرا کہا گیا، اس شخصیت کو فاطمہ زہرا کہا گیا۔ اللہ رے جلالت کردار فاطمہ، اللہ رے جلالت کردار فاطمہ، یہ وہ ہیں جن کو ام ابیہا کہا گیا۔ بس یہ آخری شعر ملاحظہ فرما لیں، یہ اللہ رے جلالت کردار فاطمہ، یہ وہ ہیں جن کو ام ابیہا کہا گیا۔ او پتلا جلایا غاصب باغ فدق کا جب، پتلا جلایا غاصب باغ فدق کا جب، میرے عمل کو حسن تبرہ کہا گیا۔ پتلا جلایا غاصب باغ فدق کا جب، میرے عمل کو حسن تبرہ کہا۔ بہت بہت شکریہ فرید مصطفیٰ صاحب، یقیناً بہترین کلام سے نواز رہے تھے۔ بہرحال آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا خطیب اکبر علی جناب مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ تابع سرا کی۔ انہوں نے ایک لفظ کہا، فرید صاحب مطلب بہت معذرت کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ یہ جو باغ فدق کہا ہے، یہ باغ کسی باغی نے لگایا ہے، کیونکہ باغ ہی نہیں تھا، فدق جو تھی بہت بڑی ملکیت تھی، اور اس کو باغی ہی نے کسی نے باغ کا لفظ نام دیا ہے۔ بہرحال آپ سے معذرت کے ساتھ، کیونکہ خطیب اکبر کا جملہ تھا تو مجھے یہاں پہ بولنا تھا۔ ظاہر سے یہ بات ہے، بہت زیادہ اب دیر نہیں ہونی ہے کہ ہماری لسٹ میں، ہماری فہرست میں صرف ایک نام ہے، استاد الشہراء علی جناب اعجاز زیدی صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار سے اس محفل کو آگے بڑھائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک قطع شہزادیہ کونان سلام اللہ علیہ کے حوالے سے اس کا ایک منقبت کے 6 یا 7 شعر۔ محافظ سورہ کوثر بنا ہے تیری مدحت کا، محافظ سورہ کوثر بنا ہے تیری مدحت کا، تیری شمع ثنا کو آندھیاں کر پائیں گی گل کیا، تیری شمع ثنا کو آندھیاں کر پائیں گی گل کیا۔ مجھ سے ملاحظہ کہ تمہاں سادات کی بھی 11 معصوموں کی بھی مادر، تمہاں سادات کی بھی 11 معصوموں کی بھی مادر، کسی بھی ام بے اولاد سے تیرا تقابل کیا، تمہاں سادات کی بھی 11 معصوموں کی بھی مادر، کسی بھی ام بے اولاد سے تیرا تقابل کیا۔ محافظ سورہ
کوثر بنا ہے تیری مدحت کا، تیری شمع ثنا کو آندھیاں کر پائیں گی گل کیا، تمہاں سادات کی بھی 11 معصوموں کی بھی مادر، کسی بھی بے اولاد سے تیرا تقابل کیا، کسی بس 5 یا 6 شعر حاضر۔ گر نہ ہو تحریر اس پر نام تیرا فاطمہ، گر نہ ہو تحریر اس پر نام تیرا فاطمہ، ڈوب جائے کیوں نہ پھر ایسا سفینہ فاطمہ، ڈوب جائے کیوں نہ پھر ایسا سفینہ فاطمہ، رازیہ مرضیہ صدیقہ زہرا فاطمہ، رازیہ مرضیہ صدیقہ زہرا فاطمہ، نام یہ کس پر کھپے تیرے علاوہ فاطمہ، نام یہ کس پر کھپے، عالم نسواں کو جب چھانا ہے تو مریم سمیت، عالم نسواں کو جب چھانا ہے تو مریم سمیت، کون ہے جز آپ کے ابیہا فاطمہ، کون ہے جز آپ کے ابیہا فاطمہ، میں نے لعنت بھیجنے میں اس کا رکھا ہے خیال، میں نے لعنت بھیجنے میں اس کا رکھا ہے خیال، تیرا قاتل ہو میرا پہلا نشانہ فاطمہ، میں نے لعنت بھیجنے میں اس کا رکھا ہے خیال، تیرا قاتل ہو میرا پہلا نشانہ فاطمہ، اور یہ فقط 3 آیتوں کا سورہ کوثر نہیں، یہ فقط 3 آیتوں کا سورہ کوثر نہیں، ہے مکمل مدح میں تیری قصیدہ فاطمہ، ہے مکمل مدح میں تیرا قصیدہ فاطمہ، اور انبیاء کی یہ جو ایک فہرست آتی ہے نظر، انبیاء کی یہ جو ایک فہرست آتی ہے نظر، ہے تیرے بابا کے ماتھے کا پسینہ فاطمہ، یہ انبیاء کی یہ جو ایک فہرست آتی ہے نظر، ہے تیرے بابا کے ماتھے کا پسینہ فاطمہ، بس آخری شعر، کہ لوٹنے والے عقیدوں کے بہت نکلے مگر رکھا ہے محفوظ یہ حق تبرہ فاطمہ، رکھا ہے محفوظ۔ بہت بہت شکریہ استاد الشعراء علی جناب اعجاز زیدی صاحب قبلہ۔ حقیقت میں کیونکہ ظاہر سی بات اب جو آپ انتظار کر رہے تھے وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوا چاہتی ہیں، انعامات جو کہ بچے یہاں پر موجود ہیں ان کے انعامات کے لیے یہ پوری تقریب جو یہاں پہ منعقد کی گئی تھی اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سب سے پہلے دعوت دوں گا جناب حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ابو افتخار زیدی صاحب قبلہ سے کہ وہ یہاں پر آ جائیں ڈائس پر، اور اس کے بعد مولانا اعجاز اطہر صاحب قبلہ سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی آ جائیں، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب سے بھی گزارش کروں گا، مولانا غلام سرور صاحب قبلہ وہ بھی تشریف لے آئیں، آپ حضرات درود بھیجیں بر محمد و آل محمد تاکہ حوض حسینی مشن اور ان کے جو مکتب ہے اس کے پہلا نام جو ہے جو فرسٹ
انعامات میں جو پہلا انعام جو سب سے پہلا نام دیا ہے وہ سمانہ زہرا. سمانہ زہرا اگر میری آواز سن رہے ہو تو بر محمد و آل محمد صلوات. مکتب سے آپ درود بھیجتے رہیں تو تاکہ بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہے اور عبادت میں بھی شمار ہوتا رہے. سیکنڈ انعام سمیرہ زہرا. سیکنڈ انعام جو ہے وہ سمیرہ زہرا کے لیے. اور تھرڈ انعام فوزیہ فاطمہ. مکتب سے فوزیہ فاطمہ. فوزیہ فاطمہ تیسرا انعام جو ہے وہ فوزیہ فاطمہ کو. اور اس کے بعد درجہ اول کی جو طالبات ہیں ان کے بھی نام ہیں فوزیہ فاطمہ بر محمد و آل محمد صلوات. درجہ اول کی جو پہلا انعام دیا جا رہا ہے لائبہ فاطمہ کو. لائبہ فاطمہ بر محمد و آل محمد صلوات. اور دوسرا انعام ہے خوشی رضوی. خوشی رضوی بر محمد و آل محمد صلوات. یہ دونوں ہی طالبات درجہ اول کی تھیں اور درجہ دوم اس کے بعد خوشی رضوی درجہ اول. صلوات بر محمد و آل محمد. درجہ دیوم کے جو فرسٹ پرائز انہیں دیا جا رہا ہے وہ کائنات فاطمہ. کائنات فاطمہ بر محمد و آل محمد صلوات. شکریہ. کائنات فاطمہ فرسٹ پرائز جا رہا ہے. درجہ دوم کی یہ طالبہ ہیں. اور سیکنڈ پرائز ہے نرجس خاتون بر محمد و آل محمد صلوات. نرجس خاتون. اور تھرڈ جو پرائز ہے وہ صابرہ علی. یہ آپ ہی کی طرف سے رضا زہرا. درجہ دوم ان کے لیے بھی سیکنڈ پرائز ہی ہے کیونکہ شاید میرے خیال سے دونوں کے نمبر سیم ہیں. رضا زہرا. اور درجہ آخر اس کے بعد یہ میڈل اور گفٹ اور اس کے ساتھ یہ لیٹر جو ہمیشہ یاد رکھنے والا ہے. اور انشاءاللہ ان سب کو آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ ان کا روشن مستقبل اس ملک کو اور روشن کرے. بر محمد و آل محمد صلوات. درجہ آخر کے فرسٹ جو پرائز ہے وہ آیت فاطمہ کو جاتا ہے. آیت فاطمہ بر محمد و آل محمد صلوات.
बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। आयत फातिमा को ये पहला प्राइज़ दर्जे आखिर का, और सेकंड प्राइज़ जो है वो ज़हरा रिजवी को। ज़हरा रिजवी ज़हरा रिजवी। और थर्ड प्राइज़ ज़िया बानू। वलीना फातिमा, अगर मेरी आवाज़ सुनो तो माशाअल्लाह। मासूमा, ये दो बहुत कम सिन बच्ची, बहुत आप माशाअल्लाह। आप दुरूद पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सब लोग, और उनकी हौसला अफजाई के लिए। क्या नाम है आपका? दुरूद पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और मासूमा, दोनों को। अच्छा, बेस्ट अटेंडेंस जो है उसका भी एक अवार्ड है माशाल्लाह। तो अब उनके वालिदैन को ये अवार्ड मिलना चाहिए सबसे पहले। उनके लिए दुआओं में खैर बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। वालिदा के लिए सबसे स्पेशल रिदा फातिमा जिनको अटेंडेंस के लिए अवार्ड दिया जा रहा है। रिदा फातिमा, अगर आवाज़ सुनी हो। नहीं, वो उन्हीं को बुलाया गया। रिदा फातिमा, अब दुरूद पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, क्योंकि इबादत में वो में शामिल हो जाए, और इन बच्चियों के मुस्तकबिल के लिए भी दुआ गो रहे हैं आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम उलमा इकराम जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। हम बेहद समीम क़ल्ब से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। यकीनन इस वक्त इस मौसम, उस सर्द मौसम में इस तरह का प्रोग्राम, और वाकई ये प्रोग्राम बहुत ही अपने पैमाने पे पहुँच गया। बस इसके बाद आखिरी में मैं गुजारिश करूँगा उन बच्चियों से कि वो जो यहाँ पर वो जी जो प्रोग्राम जो प्ले है वो जो पेश करेंगी, उससे हमें ये सबक मिलेगा कि हम अपने इमाम को कैसे याद रखें। इमाम असर रज़ियल्लाहु ताला फ़रज शरीफ, जो कि हमारे लिए इस वक्त हमें अब चाहिए कि हम उन्हें हर बात में याद रखें और अपने बच्चों को तालीम दें, उनके हर एक अक़वाल के बारे में बताएं, उनके बारे में बताएं, और उनकी मार्फत हासिल कैसे की जाए। इसके लिए मैं उन तमाम जो तालिबात हैं यहाँ पर एक प्ले करेंगी, और इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रज शरीफ के बारे में आप हज़रात बुलंद तरीन दुरूद इरशाद फरमाएँ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। क्यों, क्या हो गया? जो नहीं समझ में आ रहा है वो पूछ लो। वैसे ही केमिस्ट्री है ही इतनी टफ, इतना पढ़ने के बाद भी लगता है जैसे कुछ समझ में नहीं आया। जाहिर है जब बुक्स ही इतनी होगी तो ऐसा ही लगेगा ना। बहन 2 बज गए, अभी तक हम सब ने नमाज नहीं पढ़ी। अरे हाँ, चलो नमाज पढ़ लेते हैं। जल्दी जल्दी वो कर रहे थे, ये सब जल्दी जल्दी
ये माइक कैमरे का है। बस अब मार्क्स भी अच्छे आ जाए। आए तो झलक झलक मारी। और कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आप बताएं। कैसा रहा आप लोग का पेपर? बस क्या बताया गया है, बस ठीक ही गया है। क्यों, अच्छा नहीं हुआ क्या? अच्छा तो हुआ है, लेकिन बेचैनी सी हो रही है। हाँ, अल्लाह जाने कैसा गया पेपर। कैसे आया? कैसे जाना? कहना तो ये है मुझे कि पेपर से पहले दुआ कर लेना चाहिए, क्योंकि इसलिए दुआ से याद आया आयत, जो कल दुआ कर रही थी वो दुआ कौन सी है? कल दुआ कौन सी दुआ? वो नमाज के बाद जो तुम कल दुआ कर रही थी। अच्छा, दुआ इमाम ज़माना, ये कौन सी दुआ है? इसे दुआ इमाम ज़माना कहते हैं, दुआ सलामती इमाम ज़माना कहते हैं। दुआ सलामती इमाम ज़माना का मतलब क्या है? दुआ सलामती इमाम ज़माना का मतलब ये है कि ये दुआ हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की सलामती के लिए पढ़ते हैं। अब हमें चाहिए है कि जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं ना कि परवरदिगारा ये हर मोड़ पर इमाम में ही आखिर ज़मां की मदद करना, तो हमें चाहिए कि हम इमाम की हर मोड़ पर मदद कर सकें, ताकि जब इमाम दुनिया में आए तो बेहतरीन कौम क़याम कर सकें। यही तो बात है, हम कुरान और दुआएं पढ़ते हैं लेकिन गौर नहीं करते। कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन तर्जुमा और तफसीर नहीं पढ़ते, और दुआ तो इतनी पढ़ती है कि हमें रट जाती है, मगर अफसोस हमें उसकी सेंटेंस का मतलब ही नहीं पता होता। बहन बात तो ठीक है, मगर सवाल तो अभी भी अपनी जगह पर है ना। आए तो मतलब ये है कि अगर हम किसी दुआ को गौर से पढ़ेंगे तो उसका मतलब हमें समझ आ जाएगा। मेरा मकसद दरअसल यही था कि दुआ इमाम ज़माना अल्लाह ताला से दरख्वास्त है कि वो अपनी नाना जो कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है उनकी हर तरीके से नुसरत और हिफाजत करवाएं, ताकि इमाम की दुनिया में अपनी हुकूमत बरपा कर सकें। यानी कि हम भरपूर इमाम का साथ दें, और जब इमाम आए तो हम उनकी लश्कर में अल्लाह ताला में भी हिम्मत दें, हम उनके लश्कर में मिल सके और वो जब आए तो उनकी क़यादत कर सकें। बहुत खूब। यानी कि यार बहन, मुझे ये तो समझ में आ गया कि इमाम ज़माना की दुआ का क्या मतलब है, लेकिन असर ग़ैबत में इमाम ज़माना को हिफाजत की क्या ज़रूरत है, सलामती की? बहुत अच्छा सवाल है। जहाँ तक दुआ की बात समझ आती है, लेकिन ज़रूर के बाद इमाम अलैहिस्सलाम को सलामती की ज़रूरत है, क्योंकि इमाम ने हुकूमत करता है इस दुनिया में, और दुआ इमाम ज़माना से राब्ते का एक ज़रिया है, ताकि हम अपने इमाम से कम्युनिकेशन में रह सकें। हाँ, आज से मैं भी हर रोज़ दुआ सलामती इमाम ज़माना का इस्तेमाल करूँगी, ताकि मेरा राब्ता मेरे इमाम के साथ हमेशा कायम रहे, ताकि अल्लाह की रहमत और नुसरत इमाम के साथ हमेशा बरकरार रहे। चलिए हम सब दुआ इमाम ज़माना करते हैं। बहुत खूबसूरत पैगाम इस प्ले के साथ इमाम हुज्जत अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की मारिफत कैसे हासिल की जाए। हमारी ज़िंदगी का महासल भी यही है कि बार बार ये कहा जाता है कि हम अपने इमाम वक्त के इमाम को पहचानें, उनकी मारिफत हासिल करें। हज़रात, दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, और मैं अब मुल्तमिस हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना ग़ुलाम सरवर साहब क़िबला से कि वो आएँ
اور حرف تشکر پیش کریں. بہت خوبصورت پروگرام، یعنی اس پروگرام کے لیے جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور یہاں پر اپنا پیغام دیں. آپ حضرات بلند ترین صلوات کے ساتھ ان کا استقبال کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات جتنے لوگ آئے ہیں ان کا میں سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں، خصوصاً وہ لوگ جو مدرسے سے نہیں تعلق رکھتے لیکن وہ اس سردی میں یہاں پر تشریف لائے، اور جو شعراء کرام اور ہمارے علماء کرام، مولانا ابو افتخار زیدی صاحب ہیں اور ہمارے اعجاز مرزا صاحب ہیں، ان لوگوں کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں. عسکری صاحب ادھر بیٹھے ہوئے پیچھے آگے نہیں آئے جو نظر پڑتی. میں ان سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ آئے اور اس حقیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہمارے اس معمولی سی پروگرام کو آپ نے کامیاب فرمایا. اور آپ حضرات سے التماس ہے کہ اپنی جگہ پر آپ لوگ حضرات تشریف رکھے رہیں، اس لیے جو چھوٹا سا ایک تبرک ہے وہ آپ لوگ اپنا اپنا لے کر جائیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ مولانا. اور اگلے سال کے لیے یہ پروگرام کو ملتوی کیا جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے سال اس سے بہتر انداز میں کوشش ہوگی کہ طلباء طالبات جو آئیں اور ان کی کارکردگی. آپ سب سے گزارش ہے کہ جتنے بھی قوم کے ہونہار بچے ہیں یا جتنے بھی بچے اگزام میں بیٹھ رہے ہیں ان سب کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اور ایک پیغام یہ ہے کہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے قوم میں بہت سارے ڈاکٹرز ہو جائیں، انجینئرس ہو جائیں، سائنٹسٹ ہو جائیں، لیکن ایک اور دعا کیا کیجئے کہ یہ ڈاکٹر بھی اچھے ہوں اور ایک اچھے مسلمان بھی بنے رہے، ایک اچھے شیعہ بھی بنے رہیں. کہ ہوتا یہ ہے کہ اچھے انجینئر اور ڈاکٹر تو بن جاتے ہیں، اچھے مسلمان اور اچھے شیعہ نہیں رہتے. بہرحال دعاؤں میں یاد رکھیے گا ان سب کو، اور اس حقیر کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.